فرما ہے آخر سبحان میاں بیوی ہون تو ہے ہون نا اتنے کی یہ ایک کرسی تے بیوی بیٹھی ہے دوجی کرسی تے خاوند بیٹھا ہے پان منہ چ پا کے بولے نے بھی لال کیتے نے بولے نے بھی لال کیتے نے اور متراڑ کھان والے ہو ویخلا تیرے میاں بیوی درمیان حکا پیا اوتھے میاں بیوی درمیان رب دا قرآن دیا ہائے ہائے صدقے جاوا قربان جاوا پڑھ دن آواز باہر گئی ویر نے سن لئی دروازے میں دستک دیتی کھٹکھٹایا پہن دبے پیرا ہوں تے آ کے دروازہ کھول دیے ویکیا تے باہر ویر عمر کھلوتا تلوار میں آنچو کڈی ہے دہشت عمر دی بڑی ہے ہائے ہائے اندر داخل ہوئے پہنو سنو ویر ہوئے تے جا ہوئے پہن ہوئے تے جے ہوئے کہندا کی کر دی سے پہن نے سمجھیا کستوری ایسی نہیں جڑی چھپایا چھپ جائے دسنا ہی پڑا آندی ہے ویرا او قرآن پہ پڑھ دے سا جڑا قرآن اسمانہ تو رحمان مصطفیٰ تے اتار دے غصہ چڑھ گیا غصہ چڑھیا پہن نو مارنا شروع کر دیتا مار ماں جمی نو نہ مار غصہ ادھر ہٹیا تے ادھر چڑھ گیا شہید نو مٹا لیا وہ دیتے بیٹھ کے تے وار تلوار دا کرن لگے پج کے پہن اگے ہوندی ہے ویکھی ویر ماں جمی نو رنڈیاں نہ کر دینی غصہ ٹلیا پہن نے بازو پکڑ لے تے آندے نے پہنے کی گل ہے اگے تے میری آواز سن کے لرزا ترسا ہو جایا کر دی سے کدی تینوں جرت نہیں سی پئی میرے اگے بولن دی اج تو گلاں کرنی ہے ٹگے ٹگے دیاں گلاں پی کرنی ہے کی گل بہن آندی ہے ویرا جتھے رب دا خوف آ جاندا سنیا تے اسلام نصیب ہو گیا سودا قسمت دا بولو سودا کئی ساری عمر وعدہ سوندے رہندے نے اور نہیں ٹس تو مس ہوندے ہدایت نہیں ہوندی سمجھ نہیں آتی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتیاں دے بڑے بڑے مناظرہ دے مناظرے سنتے ہیں بڑے بڑے فصیح و بلیغ علماء دے خطبے سنتے ہیں لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوندی تو جے ہدایت آن لگے تو گناہگار یزدانی دے میاں خطاب سن دے بعد یہ واز سن دے بعد ہدایت نصیب ہو جاتی ہے یہ ایسے بڑے سارے واقعات نے 6 سال نبی کو قرآن سنیا تے ہدایت نہیں ہوئی بہن کو سنیا تو اسلام نصیب ہو گیا جب رب اپنی رحمت دا دروازہ کھول دے بولے دروازہ اللہ انہاں سارے تے کھول دے اللہ سارے تے کھول دے ہائے ہائے تہاڈی کانفرنس تے میں ایک دفعہ تقریر کی پورے تو میں ایک دو جملے اٹھے ایسے کہے میں کیا نبی حاضر ناظر نہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر میں کیا جی حاضر ناظر ہوندے معراج دی راتی بیت اللہ تو بیت المقدس نہ جاندے جدو بیت اللہ سن بیت المقدس نہیں سن جدو بیت المقدس سن پہلے آسمان تے نہیں سن پہلے تے سن تے دوجے تے نہیں سن دوجے تے سن تے تیجے تے نہیں سن تیجے تے سن تے چوتھے تے نہیں سن چوتھے تے سن تے پنجویں تے نہیں سن پنجویں تے سن تے چھٹے تے نہیں سن چھٹے تے سن تے ستویں تے نہیں سن زمین تے سن تے آسمان تے نہیں سن فرش تے سن تے عرش تے نہیں سن مکے تے سن تے مدینے نہیں سن مدینے سن تے مکے نہیں سن بدر تے سن تے احد وچ نہیں سن احد وچ سن تے خندق تے نہیں سن خندق وچ سن تے حنین تے نہیں سن حنین وچ سن تے خیبر تے نہیں سن حجرے وچ سن تے منبر تے نہیں سن منبر تے سن تے مصلی تے نہیں سن بازار وچ سن تے کار نہیں سن اور جدو زندہ سن قبر وچ نہیں سن اج قبر وچ نہیں تے اج زندہ نہیں خدا دی قسم میں جملے استعمال کیتے ایک ڈسکے دا آدمی کہنے لگا میں پکا الحدیث بن چلا ایسا بریلوی آج میرے سمجھ آئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے سچا ملوانے نے ہمیں دھوکے سانو مبتلا کیتا کہنے لگا جی میں اعلان کرنا کہ آج تو لا کے پکا ہے حدیث جدو رب سمجھ جدو رب سمجھ دے دے اللہ تعالیٰ سارے سمجھ عطا فرمائے کہ جے کر دیتی سو تے اللہ تعالیٰ دیتے قائم رکھے تینوں اندر چنگا پھر قرآن سنانا قرآن تسا سننا کسی سپ مارنا انج پوچھے نہ بیٹھے یہ چہرے اتنے بشاشت نہیں کوئی چہرے اتنے رونق نظر نہیں آتی
جتیاں بھی بچا کے رکھے آپ ذرا جا کے رہا جی قرآن سن کے جی کرتا بولو سارے کا کرتا میں وہ آتا سناوا جہاں بھن فاطمہ نے اپنے ویر نو سنائی بہن کہندی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سبحان اللہ اور دیکھو موتیاں دیا لڑیاں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ خدا دی قسم ہے قرآن دے ایک ایک لفظ دے ہر جڑے میں وہ ایمان دے تیر بن بن کے میرے فاروق دے سینے تے لگ گئے چاہتا تا سنیا تسی تے سارا قرآن ہضم کر جاندے ہو ٹس تو مس نہیں ہوں چاہتا تا سنیا تے رنگ بدل گیا انقلاب آ گیا دل بدل گیا دل بدل گیا دل بدل گیا رنگ بدل گیا میاں کفر ایمان وچ بدل گیا سننا کہ نہ سننا بابا جی کیا کہہ رہے ہیں اللہ انہوں دی قبر تے رحمت دی برکھا برسائے اللہ میرے بابے شمشان دی قبر نو منور فرما دے نے سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آکھے پروانے ہو چند قرآن دی آتا سنیا نے سوچ پیدا ہوئی ہے دیکھو رنگ کیویں بدلدا کیویں چڑھدا نواں رنگ چڑھدا انقلاب کیویں عظیم ہوندا سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی لیا کے سنا جو کچھ پڑھے دن رہننی بھلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی تو پڑھن دے لائق نہیں پہن پکار دی چوک مدینے والے چاندے آتا سنیا تیاں دینے پہنے لیا مینوں سنا تو پہن دیئے اے پاک کتاب گلی پاک رحمان نے اے پاک کتاب گلی پاک رحمان نے پڑھنی او جڑے پاک زبان نے پڑھ نہیں سکتے جڑے مشرک نادان نے عمر نو پین اگوں دبکا چا مار دی چوک مدینے والے تے ویر کی آندا پین تے اگے ویر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینو آ چشمہ ایمان دا لیا کے سنا مینو آ چشمہ ایمان اللہ آ قرآن دا چشمہ بھی جاری رکھی پین دے اگے ویر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگام دا تا دیاں تا پیر کڈ کھلار دی چوک مدینے والے اب ویکھیا انقلاب آن لگا تو دیاں تا جے پہلیاں ہی آئیاں سی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى
دیا تاج اللہ انہاں بھیناں نوں بھی قرآن دی سمجھ عطا فرما اللہ اس ٹبر میں قرآن دی محبت عطا فرما وہ بھی تو بیبیاں سن جنہ دی زبان تے اٹھے پیر آوندا سی تے رب دا قرآن آوندا سی میں دساں گا کہڑیاں بیبیاں نے ویکھ لے ذرا تو دیا تاج پہلیاں آئیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روے نال دیندا دہائیاں سی ہنجواں نال داڑھی پج گئی سردار دی چوک مدینے والے تو کی ہے قرآن سنیا کی بولو سنیا ہن ارزاں کریں دا لے چل نبی دے کول نہیں ہن جڑا دشمن آیا نا بن کے تلوار میں آنچو کٹ کے خون دا پیاسا بن کے نبی دا سر لین آیا ہن ارزاں کریں دا لے چل نبی دے کول نہیں رو رو بخشا لاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹا جندڑی نو کولنی تو جان دے لائق نہیں پہل پکار دی چوک مدینے والے پہنا دیے ویرا خبردار تو اس لائق نہیں کہ تیرے مصطفیٰ تے تینوں پہنچایا جائے کیوں تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہے ہو تو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑسا طرف دربار دی چوک مدینے والے اور صدقے جاوا قربان جاوا آج قرآن دی تاثیر ان اپنی صافا دیندا آ ویکھو دلیریاں اور اپنا ہی صافا دیندا آ ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لا مسکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پین پچھاں اولیریاں صافے دی ڈنڈ پین کس کے مار دی چوک مدینے والے خدا دی قسم جی قیدی بنا لے ہاتھ کڑیاں لا لیاں نے لا کے تر پیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دار ارکم وچ موجود نے ایک صحابی تکدا تے کہندا محبوبا اج خیر نہیں معلوم ہوندی خطاب دا بیٹا عمر لگا ہوندا میرے آقا فرماندے نے او قبران دیاں ضرورتاں نہیں اج عمر آ نہیں رہا عرشاں والا اونوں لے آ رہا ہے عرشاں والا الو لے آ رہے آ گئے اندر داخل ہو گئے دروازہ کھل گیا تے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نہ لا لیا آنکھوں سے گئیاں پاک جگ پہ نصیب اٹھ پائے جگاں دے پیر دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نل گوڈا لاگے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی چوک مدینے والے اے قرآن دی تاثیر دشمنانو سجن بنا دیتا نبی دے ویریاں نو حمایتی بنا دیتا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بیگانیاں نو نبی دا جگانہ بنا دیتا قرآن دی تاثیر بیبیو اللہ تانوں بھی توفیق بخشے کہ اپنے ویرانو یہ جہا آواز سناؤ ویرانو قرآن سناؤ اور ویرانو رب توفیق بخشے بھنوں یہ جہا آواز سنا دیکھو نا ادھر بھن بیٹھی ہے ادھر ویر بیٹھا ہے ٹی وی پہ کی پہ ٹی وی پہ اتے ادھر جناب بھن بیٹھی ہے ادھر عمر بیٹھا ویر بیٹھا ہائے پڑھ پڑھ کے بھن قرآن دی آیت کافر عمر ویر نو مسلمان بنا رہی ہے اے تہاڈیاں بھیناں تہاڈے ویر جنہ کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھیا
اور خدا دی قسم وہ بھی تے بیبیاں نے جنہ دی زبان تے قرآن ہی جاری رہندا سی. کی جاری رہندا سی؟ اللہ تعالی توفیق بخشے. اینا بیبیاں قرآن کی حفظ کرنا جنہوں نماز بھی آندی، بولو کلمہ بھی آندا اور درود پاک بھی آندا. میں تے کہنا وا جنہ بیبیاں نو سلام علیکم بھی آندا. آندنے ایک بی بی سی، انہاں بیبیاں مسئلے اپنے کو بڑے پڑے. بی بی ایک نے سنیا سی بھی خامد دا نام نہیں لئیدا. خامد دا نام یہ مسئلہ نہ بنایا جی بھی خامد دا نام لئیے تو نکاح ٹوٹ جاتا. لو خامد کا دا بگیاڑ ہے نہ لیا ہی پی جائے گا تینوں. میرے کو ایک دن ایک مریضہ آئی، میں کیا تیرا کی نا ہے جی؟ میں کیا تیرے خامد دا تے نال دی نو آندی ہے تو دس. میں کیا خامد تیرا تے دسے ہو؟ اے جی سنیا بھی خامد دا نام نہیں لئیدا. میں کیا کی ہے جی؟ سنیا نکاح ٹوٹ جاتا. انہیں سنیا سی مسئلہ بھی خامد دا نام لیا نکاح ٹوٹ جاتا. قسمت ایسی ہے ایک دن یاوری کی تھی کہ خامد دا نام سی رحمت اللہ. کی نام سی؟ انہوں پڑھنی پی گئی ایک دن نماز. کی پڑھنی پی گئی؟ کسی پیچھے کھلو گئی، اس نے کتنے پھسی پھسی کھلو گئی تو سلام پھیرنی سی. سلام تو پھر لگے آخر سی السلام علیکم ورحمہ. بولو السلام علیکم ورحمہ. انہیں سنیا سی بھی خامد دا نام لینا، خامد دا نام سی رحمت اللہ. تے آندی السلام علیکم پپو دی ابا، السلام علیکم ننی دی ابا. یہاں بیبیاں دا ہارے نہ قرآن کتنے پڑھنا جنہیں سلام دا بھی پتہ نہیں، نماز دا بھی پتہ نہیں. اور صدقے جاواں او بیبیاں دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک آخو رحمت اللہ فرماندے نے میں جا رہا بیت اللہ تو فارغ ہو کے جا رہا، زیارت تو فارغ ہو کے جا رہا، حج تو فارغ ہو کے جا رہا. چند قدم اگے گیا تو ایک بی بی ملی. کی ملی؟ بی بی ملی. پوچھتے ہیں بی بی کدھر جا رہی ہیں؟ پیدل جا رہی سی. کدھر جا رہی ہیں؟ کتوں تری ہیں؟ کدھر دا رخ کیتا ہی؟ کی پروگرام ہے؟ پوچھتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ بی بی تو پہلا جواب تو یہ دیں ہے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. انہاں پوچھا بی بی کون ہے تو؟ تیرا نام کی ہے؟ اندنے وذکر فی الکتاب مریم. ہائے ہائے بیبیا وہ جواب قرآن پڑھ کے دیندی ہے. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. پوچھتے نے بی بی کتوں آئی ہے، کتنے جانا ہے؟ تو بی بی دا جواب سن لو قرآن دے ذریعے. بی بی آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. دسیا میں اتوں آئی ہوں اتنے جانا. پوچھتے ہیں بی بی پیدل جو جا رہی ہے تو؟ پیدل تے سواری تے چڑھ جا. ہائے ہائے ہائے. تے مائی آندی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں پسند کرتا ہے. فرماتے ہیں میں میرے کو ایک وادو سواری سی میں بٹھا دیتی، وہ دیتے مائی چڑھ لگی ہے، ہوا بھی چلتی ہے، کپڑے اڑتے نے پے. تے مائی آندی ہے ہائے مائی کی کہندی ہے ان اللہ یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مائی قرآن دا مقام
مار دیے میں تھلے نظر کر لینا وا وہ اتنے چڑھ جاتی ہے تو سواری تر پی ہے رات جاندیا جاندیا میں کہنا اے مائی تیری اولاد بھی ہے بچے بھی ہیں تو مائی آندی ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب اسماعیل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما مائی نے دسیا میرے پتر ہے ابراہیم اسماعیل موسیٰ مائی نے قرآن پڑھ کے دسیا فرماندے نے جا رہے ہیں بیت المقدس آ جاندہ ہے بیت المقدس دے بعد سواری بند دیتی جاندی ہے مائی جا کے وضو کر دی ہے وضو کرن دے بعد مائی نماز نیت رہندی ہے نفل نیت رہندی ہے فرماندے نے جدو آخری سجدے وچ جاندی ہے تے مائی دی روح پرواز ہو جاندی ہے اے مائیاں نے اج دیاں بھی مائیاں نے اس وقت دیاں بھی مائیاں اللہ انہاں بیبیاں نو قرآن دی محبت عطا فرما اللہ انہاں بیبیاں نو بھی قرآن دی محبت عطا فرما اور پروانیو میں دس رہا ہاں کہ قرآن دی تاثیر جیسی دنیا جہان دی کسے کتاب دی تاثیر اور عمر بن خطاب پتہ کی آندے نے فرماندے نے جتوں تساں نے چنے پھل نوری چاندہ تا سنیا نہ چاندہ تا آندے جتوں تساں نے چنے اے پھل نوری مینوں اس گلزار وچ لے چلو اور جتے حق دے سودڑے وکدے نے مینوں اس گلزار وچ لے چلو کرو آیا سا مار مقابلے نو مینوں مار دیا لے چلو مینوں مار دیا لے چلو قرآن دی محفل دے اندر قرآن دی مجلس دے اندر مینوں مار دیا لے چلو تسی ایتھے آ کے مر جاندے ہو کئی موئے پہلے ویکھ لو اوتھے کی ہے مینوں مار دیا یہ ہے قرآن دی تاثیر قرآن دی قصص قرآن دی فصاحت قرآن دی بلاغت امیاں قرآن دی جامعیت خدا دی قسمیں قرآن دی شان کہ بیگانے بھی جگانے بن جاتے ہیں دشمن قرآن دے سجن بن جاتے کیڑا واقعہ سناوا ایک میرے یاد آیا بہت بڑا بادشاہ حبشے دا بادشاہ کتھوں دا بادشاہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے ساتھی نال نے وہ کہندا جعفر اے دسو کہ جیڑا قرآن تواڈے نبی تے نازل ہوندا ہے وہ ہوندا جے فرماندے نے ہوندا کی ہے جنہ نازل ہوندا یاد کری اونے ہائے پروانے ذرا سنو وہ کہندا سنا فرماندے نے دل گل وہ ہوندی ہے جی موقع تے محل دے مطابق کیتی جائے یہ موقع ایسا عیسائی بادشاہ ہے کیوں نہ ہوئے میں قرآن پاک دا وہ مقام سناواں جتے مائی مریم تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ سورہ مریم شروع کر لیندے نے وذکر فی الکتاب مریم خدا دی قسم قرآن پڑھتے جاندے نے تے تخت تے بیٹھا بادشاہ زارو کے تار روندا جاتا ہے اور قرآن دی آتا سناوا فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وقالت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا چل
چلتے چلتے اس مقام تے پہنچتے میں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. کافر بادشاہ عیسائی مذہب دا بادشاہ قرآن سن کے زاروں کے تار رو رہا ہے. زاروں کے تار رو رہا, سو نہیں رہا, زاروں کے تار رو رہا. اللہ تمہیں قرآن دی محبت عطا فرمائے. اور پروانیوں قرآن دیو محبت ہے تے مدرسے جاری میں. مدرسے خدا دی قسم خوش نصیب ہو ماں باپ نے. میں سن لیا سو اتنے بیٹھا فلانے نے حفظ کیتا ہے, قاری صاحب کو 100 دے نوٹ بھی بڑے نے, آخر تسیں دیتے ہونے نا. فلانے نو 100 دا نوٹ انعام, فلانے نو انعام 100 دا نوٹ, فلانے نو 100 دا نوٹ انعام. اور قرآن دے حافظ اے جڑے بن گئے نے بچے, انہاں دے ماپیاں نو مبارک ہوئے. خدا دی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب روز قیامت دے دن اللہ ایسا تاج عطا کرے گا انہاں دے ماپیاں نو کہ جدے روشنی دے نال سورج دی روشنی مدن پہ جائے گی. تے اللہ فرمان گے حافظہ قرآن پڑھدا جا تے چڑھدا جا, قرآن پڑھدا جا تے ماپیاں دی سفارش کردا جا, ماپیاں دی سفارش کردا جا, بلکہ خاندان دے 10 آدمیاں دی سفارش حافظ قرآن کر سکے گا. اور اللہ دی عزت کردیا ہویا خاندان دے 10 افراد دی جڑے مشرک نہ ہون گے اللہ دی سفارش دے نال انہاں نو جہنم تو کر کے جنت وچ داخل کر دیں گے. یہ مدرسے جاری رہن, خدا کرے مدرسے اونچی بولو, خدا کرے مدرسے جاری رہن. جڑے آندے نے جاری رہن دوویں ہاتھ کرے کرو. ویکھنے میں دوویں ہاتھ جنہ دا ایک میرے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا. اللہ اے عظیم الشان مدرسہ جڑا بنے, اللہ اس مدرسے توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا. اللہ جڑا ادنا تعاون کر رہے لوگ احباب حضرات, اللہ معاملین دے گھراں نو آباد فرما, انہاں دے کاروبار چ برکت فرما. اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما. اللہ اتھوں دے طالب علماں نو, اللہ اتھوں دے طالب علم نو تکمیل تک پہنچا. اللہ اتھوں دے مدرسین دی محنت قبول فرما. میرے مولا جڑے احباب جدائیاں دیکھ رہے انہاں دی قبراں منور فرما. میرے مولا سانو تے ساڈے حکمرانوں نیک تے نمازی بنا. اللہ ایس جگہ نو عظیم الشان توحید و سنت دا مرکز بنا. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑا, پوری آیت کی تلاوت نہیں کی, اس لیے کہ اس کانفرنس میں جو میرا حصہ تھا میں ادا کر چکا ہوں. اور یار چپکا چاہوں تو پنجابی میرے کلے واسطے رہ گئی ہے. جن نے تیرے اردو گانے لیا اتنے تو میں کل نہ چڑھا دیا گا. لیا جن عربی تقریر کرنے لیا اور میں کرا میں میرے نال عربی گفتگو کرے تو تھی جت گیا تو 1000 روپیہ انعام, جو میں جت گیا تو من لو بھی بھی عربی تقریر کرنی ہوتی ہے. تماشا بنا کے تھی صاحب اردو میں بیان ہوگا. ہم اگر ہمیشہ پنجابی بولیں گے تو پھر اسلام آباد کے بڑے روان میں ہم تقریر بولو نہیں کر سکتے. وہ رات کو ہم مسئلہ کا حدیث نہیں بتا سکتے اور جدوں کو ہم مسئلہ کا حدیث نہیں بتا سکتے. سیال حق کے پاس جا کر یہ نہیں آخر آج گل سنو جی میری, وہ یا کہا جائے گا ہماری بات سنو, ہم قرآن پیش کرتے ہیں, نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں, سنو مانو عمل کرو, کراؤ. مانو گے تمہارا بھلا ہوگا, نہیں مانو گے اپنی آدتوں کا فکر کرو اور ملک میں اسلامی نظام لانی جاری نہیں کرو گے قسم خدا کہ تمہاری کرسی نہیں رہے گی. دنیا کے انسانوں سنو, کہاں آ گئے چھوٹا اچھا تھا مولانا رفیق نگر پوری کا, بڑا گئے
سو گئے اوکھا تو بڑا سی نیند کی چھتی آ گئی. سنو بھائی تم نے کہا فلاں کتاب کو مٹاؤ فلاں کتاب پہ قدریں لگاؤ. میں صاف کہتا ہوں اور میں نے ایک ایک کتاب پڑھی ہے خون کے آنسو وہ کروں شیعہ کی کتابوں کو پڑھا ہے. آج جماعت اہل حدیث کے سب سے بڑے اسٹیج سے کیا کہا میں نے جماعت اہل حدیث کے سب سے بڑے اسٹیج سے پوری جماعت کو ساتھ لے کر خدا کی رحمت کو ساتھ لے کر اعلان کرتا ہوں پھر سن لو اعلان کرتا ہوں پھر سن لو اعلان کرتا ہوں جس ملک میں صحابہ کرام کو گالی دی جائے قسم خدا وہ ملک باقی نہیں رہ سکتا. اور ہزاروں پاکستان عائشہ صدیقہ کی ڈیوٹی کی گرد پر قربان کیے جا سکتے ہیں. تم نے کیا سمجھا صدیق کو سنیے تم نے کیا سمجھا صدیق کو کہہ دو رضی اللہ ہو کہہ دو رضی اللہ ہو تعالی. تم نے کیا سمجھا صدیق کو او سنی حکمران تیرے ملک میں صدیق کو بڑا کہا جائے لطف جب آئے میں تجھے کہوں تیرے کسی وزیر کو گالی دوں پھر تو صبر کرے میں مانوں گا کہ واقعی ہے کچھ تیرے اندر. اور اگر تو اپنے لیے گالی کا صبر نہیں کر سکتا تو سب واقعی آدمی صحابہ کے لیے گالی پر صبر نہیں کر سکتے. تم نے کیا کہا سمجھے صدیق کو رضی اللہ ہو. 2 سفر میرے پیارے نے رات کو کیے بڑے بڑے 2 سفر. ایک ہجرت کا تو کہو تو جلدی کرو میرے بعد تو تقریر اتنی عالی شان آنے والی ہے کہ پھر وہ جانے اور تم اور میں تو ان کو کہتا ہوں تو سارے فرسے والا جاؤ تم تو مسلم ملک کو چلے جاؤ میں جانوں محمد صاحب جانے اور یہ جاؤ. تم 3-4 دن سے نہیں بلکہ 1 مہینے سے کام کرتے تھکے ہوئے جاؤ سو جاؤ جمعہ چلے جاؤ. اور اسلم صاحب تو میرا صدر میرے میں کیسی گھر کدھر چلا گیا. جب مقرر عبد القادر اور پھر مقرر ہو محمد حسین تو پھر صدر ایسا ہی چاہیے تھا. اور اگر مقرر ایسا ہو تو پھر صدر جنگل کا نومان حدیث کا ہے سٹیج سنا دنیا کے لوگوں میرے نزدیک رفادان کے بغیر نماز نہیں ہوتی آمین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرا فتویٰ اگر مشکل معلوم ہوتا ہے جاؤ ملا علی قاری حنفی سے پوچھو اور مشکات کی شرح مرکات کی پہلی جلد دیکھو اور موجودہ مشکات میں چھپی اس کا 12واں صفحہ دیکھو حاشیہ نمبر 6 دیکھو. ملا علی قاری خود حنفی لکھتے ہیں ایک سنت کا تعارف ہوتا ہے سستی سے جوڑتا ہے ثواب بہت کم ہو جاتا ہے. اور اگر سنت کو برا جانتا ہے تو فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے. جو رفادین کو برا جانتا ہے جو آمین کو برا جانتا ہے ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. سنتے ہو یہ یوں بھی ہو جاتی ہے یوں بھی ہماری ایک پڑھنی چاہیے چاہے کوئی کیسے ہی پڑھے نماز پڑھنی چاہیے چاہے کوئی آپ ہی کہا کرتے ہیں آنے دو پڑھنے دو پڑھے صحیح چاہے کیسی ہی پڑھے تیرے بابے کا واڑا جیسے کوئی چاہے پڑھے. خبردار کسی کی پڑھی ہوئی نماز منظور نہیں ہے کسی کی پڑھی ہوئی نماز منظور نہیں ہے. پھر کہتا ہوں دنیا کا کوئی امام کوئی بزرگ کوئی ولی کوئی صحابہ اس کی نماز پڑھی ہوئی منظور نہیں ہے جب تک وہ نماز نہ پڑھے جو محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے. نماز منظور نہیں. اب میں آپ کے اگر یہ چلے جاتے تو پھر ہم دونوں ہاتھ باندھ لیتے. اب یہ جاتے نہیں اب میں جاتے ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملا لیں گے. اور یاد رکھنا بات یہ ہے کہ 2 سفر میرے پیارے نے رات کو کیے. ایک سفر مکے سے مدینہ اور دوسرا سفر معراج کا. بات مختصر کیے دیتا ہوں جناب. معراج کے سفر کا ساتھی اور پہلی والے حدیث نہیں پتا معراج کے سفر کا ساتھی جبریل اور ہجرت کے سفر کا ساتھی بولو صدیق ہے نا.
بنی بات ہے نا. اب آئیے صدیق کو سنیے سمجھیے. ارے جبریل فرشتہ آیا معراج کی رات مسلمانوں نبی کو نبی کے گھر سے لایا. نبی کو نبی کے گھر سے لایا جبریل فرشتہ. پھر سن لو دوبارہ. معراج کی رات جبریل فرشتہ نبی کو نبی کے گھر سے لایا. ہجرت کی رات نبی صدیق کو اس کے گھر سے لایا. ارے صدیق ارے صدیق. ابھی تو نعرے کا وقت آتا ہے. ارے معراج کے سفر کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا. معراج کے سفر کا ساتھی راستے میں ساتھ کہو معراج کے سفر کا ساتھی. اور میں علامہ کی فرمان سے کہتا ہوں دوسرے علماء سے بھی نبی عرش پر نہیں گئے. وہ جھوٹے ہیں جو نبی کو عرش پر زیادہ کہتے ہیں. نہیں گئے. اور خدا کا مقام ہے. خدا کے سوا عرش پر کوئی نہیں جا سکتا چاہے جبریل فرشتہ کیوں ہو. مطلب حدیث ہے تماشے کی بات نہیں ہے. سوچو سنیے. معراج کے سفر کا ساتھی راستے میں ساتھ نہیں سمجھ آئی. معراج کے سفر کا ساتھی راستے ساتھ چھوڑ گیا. ہجرت کے سفر کا ساتھی ہجرت کے سفر کا ساتھی مکے سے نکلا ساتھ تھا. جب پہاڑوں میں تھا ساتھ تھا. ارے معراج کے سفر کا ساتھی نبی کو براق پہ سوار کر کے لے گیا. میں سچ کہتا ہوں صدیق کے تو نبی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جاؤ. صدیق جس خدا میں جبریل جس خدا میں لے کے جا وہ خدا پر خطر نہیں تھی. صاف تھی. راستے میں خطرہ کوئی نہیں تھا. اور صدیق جس سفر میں ساتھ لے کے جا قدم قدم پر خطرہ تھا. قدم قدم پر خطرہ تھا. شیعو کیا تمہاری کتابیں ہمارے پاس ہیں. کشف الغمہ پڑھو. 11واں صفحہ پڑھو. میں بتایا دیتا ہوں. پوچھا راستے میں کسی نے صدیق کو تم تو ابو بکر ہو یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے. حیثیت کے صدیق تیرے ایمان کے اور طوفان اس انسان پر جو صدیق کو شان کی جو صدیق کی شان پر ایمان پر. سنو کہنے والا کہتا ہے تم تو صدیق ہو تمہارے آگے کون جا رہا ہے. اس وقت کیا بات ہے اگر کہہ دیں میرے آگے نبی جا رہا ہے نبی کی جان کا خطرہ ہے. اور اگر کہیں نبی نہیں جا رہا تو صدیق کے ایمان کا خطرہ ہے. سو کہا کہ تمہارے ساتھ آگے کہ کون جا رہا ہے. فرماتے پوچھنے والے رجل یہدی بالسبیل ایک انسان مجھے راستہ بتا رہا ہے. وہ سمجھا کہ شاید اسٹیشن کا راستہ نہیں آتا اس لیے کسی کو آگے لگایا. صدیق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں کا سردار خدا کا نبی مجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہے. تم نہیں جانتے صدیق کو. میں اس وقت بیان کر نہیں سکتا. تم نہیں جانتے صدیق کو. معراج کے سفر کا ساتھی راستے میں رہ گیا. صدیق آیا سفر میں ساتھ تھا. حضر میں ساتھ تھا. غار میں ساتھ تھا. وہاں سے نکلا راستے میں ساتھ تھا. پورا سفر ساتھ تھا. قبا میں ساتھ تھا. مدینے میں ساتھ تھا. مسجد میں ساتھ تھا. گھر میں ساتھ تھا. گلی میں ساتھ تھا. بازار میں ساتھ تھا. رات میں ساتھ تھا. اندھیرے میں ساتھ تھا. سویرے میں ساتھ تھا. میدان بدر میں ساتھ تھا. حنین میں ساتھ تھا. خندق میں ساتھ تھا. احد کے جنگ میں ساتھ تھا. تبوک میں ساتھ تھا. اور میرے دوست ہر جگہ ساتھ تھا. ہر مقام پر ساتھ تھا. دنیا کی زندگی میں ساتھ تھا. آج میرے دوستوں جو غار میں ساتھ تھا آج میدان میں بھی ساتھ تھا. غار میں ساتھ تھا تو آج اور غار میں ساتھ تھا تو آج غار میں ساتھ تھا تو آج میدان میں ساتھ ہے. حشر کے میدان میں ساتھ ہوگا. حوض کوثر پر ساتھ ہوگا. بہشتی دروازے پر ساتھ ہوگا. جنت کے اندر ساتھ ہوگا. جہاں محمد رسول اللہ تشریف فرماؤ گے صدیق وہاں ہوگا. کیا سمجھے تم صدیق کو. تم نہیں جانتے. اب مسئلہ کا حدیث الحمدللہ سچا ہے. سچا ہے نہیں. پوری دنیا کو دعوت دیتے آؤ. میرے شیعہ دوستو کوئی طبیعت میں تمہارے خلش ہے تو آؤ ہم سے پوچھو. ہم بتاتے ہیں. اور میرے دوست دیوبندی حضرات محبت سے کہتا ہوں کسی مسئلے میں اختلاف ہے پوچھو علماء سے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے سینے سے لگا کے کہتا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. آواز اس پیارے کی طرف سے آئی جو ساری کائنات کا نام ہے. فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. جو شخص امام کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہو
چاہے نیچے میرے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہو، اگر وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میرے جو بزرگ گریوی دوستوں تمہاری تو بات ہی، کیونکہ تمہارا تو مذہبی اللہ سمت دم، اللہ سمت دم صابر ولی میرا موت کے دریا کھولو، تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ تو مولانا محمد حسین دیکھیں کہ اللہ سمت دم صابر ولی میرا موت کے دریا کھولو رنگ کی گڑی۔ ایک اور وظیفہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ارد گرد گالی چگرد مرتدالی کڑکلی کڑکالی دشمن منڈے پالی۔ میں نے قریب ہو کے کہا، میں نے کہا مسجد میں یہ پڑھتے یہاں پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پنجابی میں مجھے کہا چلو چل پر ہم پینتر کاغذ منکرا بھا دیا بھائی تمہارے ساتھ کوئی بات ہے۔ بس ایک بات سن کے یاد رکھو، اتنا ہی ٹائم ہے، بیان بہت ہے، زبان الحمدللہ بڑی ہے۔ میں نبی سے تم سے کہتا ہوں خدا کا قرآن سچا، نبی کا فرمان یہ بھی غلطی سے پاک، اور نبی کی زبان بھی بولو نا، نبی کی زبان بھی غلطی سے پاک، صورت بھی پیاری سیرت بھی بولو، صورت بھی پیاری، اس کا اشارہ دین، اس کا بولنا بھی دین، خاموش ہونا بھی دین، چلنا دین، پھرنا دین، کھانا دین، پینا دین، بیٹھنا دین، کھڑا ہونا دین، ایک ایک حرکت میرے پیارے نبی کی صورت بھی دین ہے اور سیرت بھی دین ہے۔ میں یہاں کھڑا ہو کر صاف یہ کہنا چاہتا ہوں، خبردار سٹیج اینڈ 20% کے خلاف کوئی چیز برداشت، اس میں نعرہ نعرہ تکبیر ہے، بڑے دیش میں اللہ مارا نعرہ لگا۔ سنو، میں عبد القادر ہوں، میں یار کہہ دو اور میرا بھی نام لے دو کتنے اب کتنے قادر ہوں۔ میں نے ان سے کہا ملازم، میں نے کہا میں چھٹے آسمان سے میں کھینچ لیا، ویسے بات کیا کرو، میں گناہگار عبد القادر سنتے ہوں، قسم خدا کی میں یہ نہیں کہتا میں ان سے نیک ہوں۔ سٹیج ہے 20% کے خلاف کوئی چیز برداشت، بولو کوئی چیز برداشت، محبت سے کہتا ہوں، رب لفتا باننا و بان قومنا بالحق کی وہ تفسیر نہ کرو جو خدا کی معیشت کے خلاف ہے، قرآن کی وہ تفسیر کرو جو اللہ کی منظور ہے۔ بہرحال ناراض نہ ہونا، آج بات شاید کڑوی معلوم ہو، میدان حشر میں جاؤ گے تو میری باتوں کو، غریب کی باتوں کو یاد کرو گے۔ کوئی کام اس سٹیج پر سنت کے خلاف، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ چلیں گے یہ خچر بنا، چلیں گے یہ، کوئی عرب ہو کوئی عجم ہو، کوئی چینی ہو کوئی جاپانی ہو، ترانی ہو ایرانی ہو، عالم ہو عام ہو، عبد القادر ہو، عبداللہ ہو، محمد حسین ہو، یمین ہو، ارے اسلم صاف ہو، محمد صاحب چیمہ ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہوگا انشاءاللہ، ہوگا، ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی کریں گے کہ خلیفہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے۔ خلیفہ مسلمانوں کو یہ یاد ہے، خلیفہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے، آپ کا شعر میرے کا شعر جی کوئی نہیں، مجمع ہے اس میں بولنا نہیں چاہیے، مولانا کی حد ہو جائے گی، مولانا کی تو جی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی نہیں بولا سننا میں نے، لیکن میں یہ رنگ نہیں تھا، وہ لوگوں سے پیار نہیں تھا، نبی سے پیار تھا۔ کیا ہوا سن لو، اور اسی بات پر میں جا رہا ہوں، واپس جاتا ہوں جہاں سے پیٹ چھوڑ کر سنو۔ خلیفہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے جمعے کا، اور سارے میرے جیسے آپ جیسے سن رہے ہیں کہ خلیفہ کو کون کچھ کہے، چلو جی کوئی بات نہیں، چلو اچھا آنکھیں ذرا بند کر لیتے، ہوا کیا خلیفہ ہے۔ لیکن آیا صحابی، جب صحابی سامنے آیا اس نے دیکھا کہ یہ خلیفہ وقت بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے، یہ وقت کا خلیفہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سنو جاؤ مشکا شریف اٹھا کے لاؤ، جو پہلا لفظ صحابی کی زبان سے نکلا، ہم ہوتے تو کہتے علی جناب، پہلے تو بولتے ہی نہ، بولتے تو کہتے علی جناب، والا جا حضور والا جناب علی، خدا جانے کتنے اس کی تعریف کے گیت جاتے، کتنے اس کی سوال کلا پڑھتے اگر بولتے بھی۔ لیکن وہ کیا ہوا جب دیکھا صحابی نے کہ یہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے، مسلمانوں قسم خدا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کیا کہا صحابی نے؟ انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، اے اللہ کی جماعت، اے عزیز جماعت، میں وہ نہیں ہوں جو کھجلی پکاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہوں آ جائے کوئی آئے
تو یوں آؤ. کہا کیا ہوگا جی نے انظروا الی ھذا الخبیث, اس خبیث کی طرف دیکھو. یخطب قائدا وقال اللہ تعالی وترکوک قائما, یہ خبیث بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے, تو پڑھتا ہے اللہ کا نبی کھڑے ہو کر پڑھے, یہ بیٹھ کر تو پڑھتا ہے. بے ایمان کو نمبر سے نیچے اتار اور نبی کی مخالفت دیکھی نہیں جا سکتی ہے. حضرت کیوں بھائی, میں علماء سے کہتا ہوں تمہارے مدرسے میں اگر کوئی طالب علم بوتے رکھے تو نکال دو. میرے ساتھ دیکھو کہ نہیں؟ تو بولو. میں بیٹے کو اگر آئندہ اس نے ایسا نہ کیا تو میں کبھی ساتھ نہیں لوں, اور پھر اس کی زندگی میرے لیے موت کا باعث ہوگی. میں نے بیٹے کا لحاظ اور بولو کیا نہیں نہ کیا تو پھر میں کسی اور کا لحاظ کیسے کروں؟ 10,000 اور بھی یہاں آ کے بیٹھ جائیں, کروڑوں انسان آ جائے, بڑے بڑے مقرر آ جائے, قسم خدا کی نبی کی سنت کے خلاف دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں ہوگی. وہاں حال یہ تھا, کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. صدیق نے کہا زکات لی جائے گی کہ نہیں, نبی کا حق تھا. فرماتے ہیں واللہ لا اقاتل من فرق بین الصلاۃ والزکات, جو نماز میں زکات میں فرق کرے گا میں اکیلا جنگ کروں گا. حضرت عمر فاروق فرماتے خلیفہ فضا ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں. ارے سنو مسلمانوں, پہلے حدیث اس انسان نے جو پہلا خلیفہ تھا کیا کہا؟ عمر جبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام, جب تم کافر سے بہادر سے بزدل ہو گئے ہو, جاؤ عمر تیری بھی ضرورت نہیں, اکیلا تلوار لے کے لڑوں گا, میں زکات میں اور نماز میں فرق نہیں کرنے دوں گا. میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت نبی کی محبت سچی نصیب فرمائے, سچی محبت نصیب فرمائے. مسلک حدیث برحق ہے, مسلک حدیث سنو, مسلک حدیث بر حق ہے. حکمران زیادہ حق سن لو, لا جلدی اسلام کو لا وغیرہ یہ عبد القادر ہے, ایک دن کے لیے لاہور میں ایکسپورٹ کرتے, صرف ایک دن کے لیے. اگر دوسرے دن لاہور شہر میں ایک دھیلا بھی رشوت لی گئی تو مجھے پھانسی کے دستے بند کر دیں. ایک دن کے بعد آدمی اس کو اقتدار دے, ایک دن قسم خدا کی اگر پشاور سے لے کر کراچی تک قال اللہ قال رسول کا غلغلہ بلند نہ ہوا, توحید اور سنت کا پرچم نہ لہرایا تو ہم سب کو جو سزا تم دو گے ہم تیار ہیں. ہم بس وہ آخری بات کہتے کہتے اتنے وقت لے لیا میں نے. میں پوری دنیا سے کہتا ہوں, دنیا میں کسی ایمان کی فقہ تم خود بھی مانتے ہو کہ نہیں چلتی. جب 3 طلاقیں دے دو گے تو فقہ کیسے چلے گی؟ اور بیوی کو جو 3 طلاقیں دے دو گے اور پھر تم آ گئے فقہ والوں کے پاس, وہ کہیں گے جی اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ شریف نہ ہو. وہ ایک اور دیہاتن تھی ذرا سرگودے میں, اس کے خامے نے 3 طلاقیں دے دی. تمام علماء اللہ کے پاس گیا کہ جی اب تو منہ ہوگا کہ حلالہ ہوگا, اب میں حلالہ کا بیان کروں. بہرحال چھوڑیے, اسے عورت کو کہا گیا کہ حلالہ یوں ہوتا ہے, تھی تو دیہاتن, لیکن بات بڑی عجیب اس نے کہی. کہتی ہے پنجابی میں, کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے پنجابی میں کہا تھا, کہتی ہے بے ایمان نے اینی کی تھی طلاق اینے دیتی حلالہ اے نہ کرا, میری بھی کچھ نہ کرا حلالہ ہونا ہے. پھر اور جس کے پاس آئی, سنو اللہ کے نبی نے 3 طلاقیں کیسے فیصلہ کیا, دے دی کسی نے 3 طلاقیں. آیا حضور فرماتے ہیں کتنی طلاقیں دی تھی؟ کہتا حضور 3. سنا 3 کیا 3 لاکھ ہو, ایک ہی طلاق ہو. عدت ہے تو رجوع کر لو, عدت گزر جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ نئے سرے سے. وہ جو پہلا مسئلہ تمہارا وہاں پاکستان میں وہاں چلنے کا چلے گا نہیں. بہرحال یہاں قال اللہ اور قال رسول کی آواز چلے گی. اور میں زیادہ سے کہتا ہوں, اگر کوئی دستور تم قرآن اور سنت کے خلاف یہاں لائے, بالکل اس مجلس کی آخری بات, باقی انشاءاللہ کل کو ختم نبوت کانفرنس کہاں ہے, اور سارے مکاتب فکر کے علماء آئیں گے نا, میں ان کو بتاؤں گا کہ ختم نبوت سوائے حدیث کے کوئی اور مانتا ہی نہیں. انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تم خود بھی ختم نبوت کے منکر ہو. ارے جو نبی کی بات کے بعد دوسرے کی بات چلاتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت کے ہم ختم نبوت کے ہم
کی جتنی نبیوں کی جماعت ہے تمام جماعت میں نبی کی ذات بھی آخری، جیسے ذات آخری ویسے ذات بھی آخری ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کل بتایا جائے گا وہاں فیصلہ آباد میں۔ اور اب گزارش یہ ہے، میں اپنے جال حق سے کہتا ہوں، سنو پھر سنو، مسلک اہل حدیث کے سوا پاکستان میں دوسرا مسلک چل نہیں سکتا۔ لاؤ گے اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی مسلک تو قسم خدا کی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ کیوں خدا نو ملاونا محمد نے دسیا، او خدا نو ملانا محمد نے دسیا۔ گل تو مکری اتنے اسی ہور کسے تے مکانی، او خدا نو ملانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا۔ خدا نو ملانا بیگم کٹ جاؤ، خدا نو ملانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا۔ اور کلمے شہادت نو شولی تے چڑھ کے، اور کلمے شہادت نو شولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا۔ کلمے شہادت نو شولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاونا محمد نے دسیا۔ بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، ہائے ہائے ہائے، بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا۔ میں تینوں دسا اپنے آقا دی میں تینوں شان دسا، مصطفیٰ دے تعارف کراوا، عظمت شانہ شرافت علوم مقامہ بیان کرا۔ فرماتے میں آیا یتیمان دیون تسلی، آیا یتیمان دیون تسلی، تسینے لگانا محمد نے دسیا۔ اور چکلے شراباں تے چوے چوریاں تھی، اور چکلے لاہوریاں تے چکلے شراباں چوے چوریاں تھی، کلمہ بچاؤنا محمد نے دسیا۔ اگلی سن لے، اگلی سن لے، سرے جب لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑے جد لڑائی مشرک دی، چھڑے جد لڑائی مشرک دی، سارے نہیں بولتے بچائے نہیں گئی ایسے، اور چھڑے جد لڑائی مشرک دی، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک مٹانا محمد نے دسیا۔ جد لڑائی مشرک دی طرفوں، شرک مٹانا محمد نے دسیا۔ اسی شرک دی توڑ بن کے چڑھا گے، ادھر کا لب توڑ کے چڑھا رب نے نام ہی سونا رکھا ہوگا، تے پیر کا نام سونا، بولو نا لوگوں کے پیروں کے نام سونے بلے شاہ، کنڈے شاہ، گھوڑے شاہ، ناگے شاہ، تیرے پیروں کے نام انہوں مبارک ہو، میرے پیر کا نام محمد انہوں مبارک محمد۔ بلاری قسم ساڈے وڈیاں دے نام ہی چنگے، چھوٹیاں دے نام آپ
اسماعیل موسیٰ زکریا یحییٰ ساڈے وڈے ساڈے وڈیاں دے نام ہی سونے تے بولے چھوٹیاں دے نام اب تھلے آؤ ابو بکر عمر عثمان علی حسین طلحہ زبیر سعد سعید ایک دم میں آدھا تھلے آدھا میاں محمد اسماعیل سلفی محمد داؤد غزنوی نذیر حسین محدث دہلوی احسان الہی ظہیر احسان الہی محمد عبداللہ محمد محمد عبداللہ اسماعیل بابا کوٹلی میرے بچیاں کے نام ہی چلتے نام پڑھیے تین ملتا جی سارا چڑیا محمد محمد مان کے کتابیں رکھی ہیں میں تو پڑھ کے بتایا اچھا میں تمہیں دیکھو نا کتابیں جتنی انہوں نے کھڈ کے اگے کریا کھڈ کے دکھایا سنایا پڑھیا اور 2-3 دفعہ پڑھیا میں کیا کتاب لے گئے باقی رہ گئے پیشاب میں لکھنے والا میں تو شامی لیتے ہے شامی میری کسی مار کے بات ہے میں تو اسے نہیں دے سمجھو میں تو میں کہ کتاب نال میں آگے کل پرسوں ترسوں نیالی صاحب پڑھا کے واپس کر گئے خراب کر رہی ہے مدامہ اگے تو تھوڑے رشتے آ گیا یہ ساری تھوڑی پورا ہونا پہلے تو حل ہو جائے گا اگلے ساڈے نے وہ تو پھر حل کر لیں گے پہلے تو حل ہو جائے گا اگر ساڈے کو جو آنا گیا کہ جو آپ دیا گے مطلب اسی ہم حاضر ہو گئے اس بار میں جب کتاب عالم دینی تو شامی کے لکھا اشار میں قرآن لکھا گیا کتاب ہے شامی بھی کیا نہ کرو